بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ذہن میں اکثر یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اس کے بعد جو بت پرستی ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کے درمیان 10 قرن ہے۔ 10 قرن سے مراد ایک جو قرن ہے اس سے مراد ایک صدی یا ایک نسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتی ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے اللہ کے نیک بندے تھے۔ قرآن مجید میں ان کا ارشاد ہے کہ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ اب وہ نیک بندے جب فوت ہوئے تو جو پچھلے لوگ رہ چکے تھے ان لوگوں نے ان کو بہت یاد کیا، ان کی تصویریں بنا لی۔ جب ان کی تصویریں بنا لی، ان کو دیکھ کے وہ اللہ کی زیادہ عبادت کرنے لگے۔ جب وہ تصویریں بنانے والے بھی بچھڑ گئے، فوت ہو گئے، تو لوگوں کو ان کی بہت یاد آنے لگی۔ جب لوگ ان کو بہت یاد کرنے لگے تو ابلیس آیا، لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے بعد اس نے ان کو اس طرف راغب کیا کہ ان کی آپ کو مورتیاں بنا دیتا ہوں، ان کے مجسمے بنا دیتا ہوں، آپ نے ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی۔ وہ نیک لوگوں کے وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے نام ہیں۔ اب انہوں نے ابلیس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، ان کی وہ مورتیاں بنا دی، وہ ان کو دیکھتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، وہ ان کو دیکھتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ جب آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، علم مٹ گیا، تو اب ہوا یہ کہ ان مورتیوں کی اب پھر شنان آیا ان لوگوں کو۔ جب 2 نسلیں گزر چکی، وہ اب پھر آیا، وہ کہنے لگا آپ کے باپ دادا جو تھے ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے۔ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ ان کو بارش عطا کرتے تھے، آپ ان کی پوجا کریں۔ اس وقت سے پھر لوگوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔